بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو، میرا رب تمہیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کے دل میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں نیکیوں کے جذبے کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسے افعال بھی اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی رہتی ہیں، اور جب وہ نیکیاں اس کے پاس ہوں گی نہیں، کیونکہ وہ تو ضائع ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، تو اسے فائدہ بھی نہیں دیں گی۔ جس طرح روایت میں بھی ہے کہ بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک شخص کو نامہ اعمال دیا جائے گا، نامہ اعمال کھولے گا تو دیکھ کر حیران، عرض کرے گا مولا میں نے تو حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، روزے رکھے تھے، اور میں نمازی آدمی، اس میں تو ان نیکیوں کا ثواب ہی نہیں لکھا ہوا، ان کی جزا ہی نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، واقعی تو حاجی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، اور عبادت بھی کرنے والا نمازی بھی تھا، لیکن اس کے باوجود تجھ سے کچھ ایسے گناہ سرزد ہوتے رہے جن کی وجہ سے وہ ساری کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ ان گناہوں نے تیری نیکیوں کو مٹا دیا، لہذا اب تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں صرف گناہ ہیں۔ کچھ ایسے افعال ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر انسان کو کتنا دکھ ہوگا۔ دیکھیں نا، آپ کہیں ملازمت کرتے ہوں اور آپ کی سیلری یکم کو آپ کو ملتی ہو، 1,00,000 روپیہ بالفرض آپ کی سیلری ہے، یکم کو آپ کو سیلری ملی، آپ لے کر آ رہے تھے، راستے میں گر جائے، گھر پہنچ کر کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ حالانکہ یہاں تو آپ دوبارہ بھی کما سکتے ہیں، کسی سے ادھار بھی لے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں کوئی نیکی ادھار دینے کے لیے تیار بھی نہیں، اور وہاں نیکی ہو بھی نہیں سکتی۔ وہاں نیکیاں گویا کہ ایسے ہے جیسے مٹ گئی، ختم ہو گئی، وہ اعمال ہم برابر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ان میں سے چند اعمال کا جائزہ لینا ہے ہم نے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ پہلا عمل جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نقل فرمایا، ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے پہلا عمل جو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ رسول کی اتباع کرو، اطاعت کرو، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو ولا تبطلوا اعمالکم، یہ نافرمانی کہیں تمہارے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ لہذا ہم وقت بندے کو اللہ رسول کی اطاعت کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ پھر دوسری بات، دوسرا عمل کہ جس کی وجہ سے نیکیاں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کے دکھاوے کے لیے عمل کیا کہ وہ دیکھ کر خوش ہوگا، فرمایا لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا دار تو راضی ہو جائیں گے، کہیں گے، تعریف کریں گے، واہ واہ یار کیا کمال کا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے جی، بڑا عبادت گزار ہے جی، اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، اس کے بولنے میں جو ہے وہ نرمی ہے، تو وہ اس وجہ سے نرمی اختیار کرتا ہے، اس وجہ سے لہجے کی جو ہے وہ نرمی اختیار کرتا ہے یا نمازیں پڑھتا ہے کہ لوگ تعریف کرتے ہیں۔
فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے ثواب نہیں دے گا۔ پھر عمل جب بھی کرنا ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، لیکن ہم دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ دنیا دار راضی ہو جائیں گے، دنیا دار تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کا میرا کیا انداز ہے اور تنہائی کے اندر نماز پڑھنے کا کیا انداز ہے۔ لوگوں کے سامنے تو نمازیں لمبی ہو جاتی ہیں، تسبیح نکل آتی ہے اور بتایا جاتا ہے حاجی صاحب جناب صبح تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اشراق چاشت پڑھ کے جاتے ہیں، اور اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں نا، عشاء کی نماز رہ جائے تو وہ بھی بھاری ہو جاتی ہے، اللہ خیر کرے وہ بھی شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے سامنے تو نماز پوری، اور جب اللہ صرف دیکھ رہا ہے لوگ نہیں دیکھ رہے تو اس وقت نماز شارٹ یار۔ اسی طرح تیسرا عمل وہ عمل جو نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو کسی کے اوپر احسان جتلا کر، گویا ایسے ہی ہے جیسے اذیت دینے کی طرح۔ نیکی کی تو تھی آپ نے لیکن احسان جتلا دیا۔ احسان جتلانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے اشارتاً اور ایک ہوتا ہے واضح، بالکل واضح کہہ دیا میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تجھے سپورٹ کیا تھا، میں نے تجھے سٹرونگ کیا، تیرا کاروبار تو چلتا نہیں تھا، میں نے جو ہے وہ تجھے نت نئے انداز بتائے، پیسہ انویسٹ کیا، نہیں تو تو چلا گیا تھا نا۔ اور ایک دوسرا انداز بھی ہوتا ہے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرائی، اب وہاں جائے تو دل کے اندر یہ خیال آئے کہ مجھے یہاں پروٹوکول ملنا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے شادی کرائی ہے، کھانا میں نے دیا ہے، یہ اس کا سامان میں نے دیا ہے، واہ واہ بلے بلے ہونی چاہیے۔ یہ بھی وہ عمل ہے جو تباہ و برباد کر دیتا ہے، نیکیاں سرے سے ہی ختم کر دیتا ہے۔ پروٹوکول چاہنا یہ بھی گویا ایسے ہی ہے، بلکہ امیر اہل سنت کا کیا انداز ہے، بڑے لوگ ہیں نا تو پھر لفظ بھی بڑے ہیں، سوچ بھی بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یار جس غریب کی بیٹی کی تم شادی کرا رہے ہو نا، کوشش کرو اس کی شادی میں جاؤ ہی نہ۔ حضرت کیوں شادی پہ کیوں نہ جائیں؟ فرمایا جب تم شادی پہ جاؤ گے تو وہ باپ جو ہے وہ تمہارے آگے پیچھے ہی رہے گا، وہ تم سے نظریں ملا کر بات نہیں کر سکے گا، وہ یہ کہے گا یہ میرا احسان کرنے والا ہے، حالانکہ تم نے احسان نہیں کیا، احسان تو اس نے کیا ہے جس نے تمہیں نیکی کا موقع دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ عمل چوتھا، وہ عمل جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، فرمایا جس نے عصر کی نماز کو قضا کر دیا، ایسے ہے جیسے اس کا گھر بار لٹ گیا، اس کی اولاد ختم ہو گئی، کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، جتنا نقصان یہاں ہوا نا اس سے بھی زیادہ نیکیوں کے اندر اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے عصر کی نماز کو، کیونکہ عصر کی نماز ہے بڑی فضیلت والی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن پاک میں آیا کہ وہ درمیانی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو قضا کیا فقد حبط عملہ، اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو ذہن بنے ہوتے ہیں کوئی گل نہیں یار بعد چ پڑھ لیں گے، اگر دکاندار ہے تو وہ کہتا ابھی کسٹمر ہے بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی میں مصروف ہوں بعد میں پڑھ لوں گا۔ ابھی تو مطلب ہم نے یہ شاید نظریہ بنا لیا ہے کہ جب میں فارغ ہوں گا اس وقت نماز پڑھنی ہے، ابھی تو میں مصروف ہوں نا، ابھی میں اپنے کام میں لگا ہوں، ابھی میں اللہ رسول کی تھوڑی بات مانوں گا۔ مرد مومن وہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ رسول کے کام میں لگ جائے، بندہ ہی وہ ہے نا بھائی، بندہ بندگی سے ہے، اور بندے کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ غلام ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی، اللہ رسول کی مرضی چلنی ہے تو میں اپنی مرضی چلا رہا ہوں، پھر میں کہوں کہ میں بندہ ہوں تو ایسا تو نہیں ہے یار۔ پھر وہ کام
جس کی وجہ سے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے جا کر حالات معلوم کرے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ اکبر، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں تک اس کی نماز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو معمولی سا عمل ہے، ہاتھ دکھا لیتے ہیں لوگ، دسنا میرے نال کی ہونے والا ہے، وہ اتنا ہی ماہر ہے، اس کو اپنے بارے میں نہیں پتا، وہ تیرا مستقبل کیا بتائے گا۔ اور اللہ خیر کرے، علم کی کمی اتنی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی طوطے سے پرچی نکلوا رہے ہوتے ہیں، طوطا پرچی نکال کے بتاتا ہے جناب اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ اب انسان کے حالات جانور بتائیں گے یار، تو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ جانور پھر زیادہ سیانا ہے، یہ بندہ جو ہے نا وہ جانوروں سے بھی گویا کہ اگلے درجے میں چلا گیا ہے۔ غیب کی بات اللہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ تم غیب کی بات پوچھ رہے ہو اس سے، تم غیب کی بات پوچھ رہے ہو کہ غیب بتاؤ مجھے، تو بھائی یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات یقین مانے اب تو لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر بیٹھ کر نا اپنے نظریات یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اخبارات کے اندر آتا ہے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا ہفتہ کیسے رہے گا۔ یہ سب کاروبار چلانے کے انداز ہے، صرف لوٹنے کے انداز ہے، شریعت اور اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کام جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا ضرورت کتا پال رکھا ہو، ہر روز اس کی نیکیوں سے ایک پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، بلا ضرورت، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، حفاظت مقصد ہی نہیں ہے، کھیتی باڑی کرتا نہیں ہے، کوئی ڈیرا ہے نہیں ہے جہاں رکھنا ہے۔ ویسے ہی جناب اب تو اتنا شوق ہو گیا ہے ہماری نوجوان نسل کو، جناب کتا موٹر سائیکل پہ بٹھایا ہوتا ہے، گود میں بٹھایا ہے، اور ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے بچوں سے نہیں پیار کیا جاتا۔ عجیب نہیں سوچیں ہو گئی، جن کے ہاتھوں میں تلوار ہونی چاہیے تھی، ذہن مضبوط ہونا چاہیے تھا، ہمیں کس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ کتوں کا کلچر دے کر ان کے ساتھ پیار کرنے کا اور معاذ اللہ کتوں کو بیٹا بنانے کا نظریہ دیا جا رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جس نے بلا ضرورت کتا رکھا تو روزانہ کی بنیاد پر اس کی نیکیوں سے ایک پہاڑ کے برابر کم ہو جاتی ہیں، اور جس کے پاس ہو ہی نہ نیکیاں تو اس کے گناہ ملتے ہیں، گناہ۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یار، عجیب مطلب سوچ ہے، فکر ہے اس نوجوان کے ذہن کی، مطلب حیرت ہے یار کہ جو کتوں کے ساتھ بلیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ابھی تک تو بڑا نہیں ہوا، طریقے اسلام کی تجھے آگاہی نہیں آئی، اللہ رسول کے احکامات تجھے پہنچے نہیں ہیں۔ عجیب انداز ہے۔ پھر وہ انداز جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، سرکار نے فرمایا حسد سے دور رہو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ حسد جو ہے نا نیک آدمی بھی کرتے ہیں، کیونکہ نیکیاں کس کے پاس ہوں گی؟ نیک آدمی کے پاس۔ تو جب نیک آدمی بھی حسد کرے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ بڑا یہ مرض عام ہوتا جا رہا ہے، بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، یقین مانیں۔ دو آدمی بیٹھے ہو نا، محلے کا تیسرا آدمی گاڑی میں بیٹھا جا رہا ہے تو پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ منہ ہے ایسی گڈی چ بہن والا۔ یہ جو بول رہے ہیں نا یہ سینے کی آگ ہے اس کی۔ یہ کہنا چاہیے یار دیکھو اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے اس پر، یار اللہ کا کتنا کرم ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اسے گاڑی بھی عطا فرمائی ہے، کاروبار بھی کتنا اچھا اس کا اچھا ہو گیا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے اے منہ لگتا ہے 2 نمبری کرتا پیا،
یہ ہیرا پھیری نہیں تو ایڈی چھتی کتنے گڈی آ جاتی ہے، حلال دی کمائی نال گڈیاں تھوڑیاں ہوندیاں۔ یہ جو لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، یہ حسد کی آگ اندر جل رہی ہوتی ہے، اس کا دھواں باہر نکل رہا ہے، اور وہ نوجوان ریس تیز کر کے نا وہاں سے گزرتا ہے نا، تو ان کے منہوں پر خاک پڑتی ہے، حسد کرنے والوں کے منہوں پر۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، کیونکہ دیا کس نے ہے؟ کس نے دیا؟ جب اللہ نے دیا ہے اور تو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے یار، اللہ اکبر۔ اور جو حسد کرنے والا ہے نا، اس کی زندگی میں سکھ نہیں ہوتا، آگ جلتی رہتی ہے، جلتی رہتی ہے۔ کبھی دوستوں کو دیکھتا ہے وہاں حسد آ جاتا ہے، کبھی رشتہ داروں کو دیکھتا ہے وہاں حسد آ جاتا ہے، محلے داروں کو دیکھتا ہے وہاں حسد آ جاتا ہے۔ یہ اپنی اس آگ میں جلتا رہتا ہے، جبکہ شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، میرے پیر صاحب فرماتے ہیں ہمیشہ سکون میں ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں صابر اور شاکر بننا ہے، حاسد نہیں بننا، حسد کرنے والا نہیں بننا۔ یہ زندگی کو تباہ و برباد کرنے والا عمل ہے۔ نیکیاں تو تباہ و برباد ہوتی ہیں، لیکن زندگی کا سکون نہیں اسے پھر ملتا۔ پھر وہ عمل جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، خود پسندی، حب جاہ، طلب شہرت، اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہنا، میں کڈا سونا ہوں یار، تصویریں سیلفیاں بن رہی ہیں، ایک ایک جگہ پر ہی کھڑے ہو کر 10 سیلفیاں بن رہی ہیں جناب، اور اپنا ہی حسن دیکھ دیکھ کر ہو میں کتنا سونا، اللہ اکبر۔ اور طلب جاہ، طلب شہرت، کوئی 2-4 آدمی مجھے بھی جانے نا، مجھے بھی کوئی جھک کر سلام کرے نا یار، میری بھی کوئی واہ واہ بلے بلے ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے میں بھی کوئی ہوں، میری بھی کوئی بات سنو نا، میری بھی کوئی مانی جائے، میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا، میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، کوئی مانتا ہی نہیں۔ یہ حب مدح، طلب شہرت، خود پسندی، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ خود پسندی تو یقین مانے اتنی ہے کہ اس کو کیسے بیان کیا جائے، میں نے بتایا نہیں ہے۔ اب مطلب لوگ سیر کرنے بھی جاتے ہیں نا، تو میں نے دیکھا وہ سیر نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں بس تصویر لاتے جی کسی طرح ساڑی، وہاں کا ماحول نہیں، انوائرمنٹ جو ہے نا وہ نہیں لے رہے، نا وہاں جو اللہ کے نظائر ہیں، دلائل ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے، وہ کہتے ہیں بس میری تصویر اترنی چاہیے۔ وہ تصویر نے، سیلفی نے پاگل کر دیا ہے۔ عبادت کیا، خانہ کعبہ تک لوگ جو ہے طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ سیلفی ہے، حجر اسود کو چوم رہے ہیں تو سیلفی ہے، غار ہیرا، غار ثور گئے ہیں تو سیلفی، عبادت میں سیلفی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملے 2 ہیں لیکن یہ ہیں بڑے، فرمایا خود پسندی عبادت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، بندہ کسی کام کے نہیں رہتا، میں آ جاتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نامہ وہ عمل جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری امت پر ایک رات کے لیے مہنگائی کی تمنا کرے، ایک رات، فرمایا اللہ اس کی 40 سال کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے نا، جو میں کاروبار کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یار بس یہ سیزن لگنا چاہیے، لگ جائے نا سیزن تو مزہ آ جائے۔ یہ سیزن کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ مہنگائی ہو جائے، یہ چیز مہنگی ہو جائے، اچھے داموں بکے۔ جیسے سردی کا موسم ہو تو لنڈے والے کہہ رہے ہوتے ہیں یار کہ شدید قسم کی سردی پہ ہے نا، ایک ہے کاروبار کی بکری ہونا، یہ الگ ہے، لیکن اس کے اندر مہنگائی کی تمنا کرنا، یہ چیز
کہ مہنگی ہونی چاہیے. تو جو محبوب کی امت پر مہنگی ہونے کی تمنا کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کی 40 سال کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے. یہ صرف تمنا کی بات ہو رہی ہے کہ تمنا کرے تو جڑا کرے، جڑا کاری دے. تمنا نہیں کر رہا، جو کاری دے مہنگائی، اس کے پاس کیا رہے گا یار. اللہ اکبر. پھر وہ عمل جو نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے وہ ہے بے صبری. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس نے مصیبت کے اندر ہاتھ پر ہاتھ مارا، یعنی بے صبری کا مظاہرہ کیا، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ہم واہ ویلا کر لیتے ہیں اور مصیبت پر دکھ کا اظہار بھی کر لیتے ہیں، ساری پریشانی بھی بتا دیتے ہیں. آخری لفظ کیا ہوتے ہیں؟ اچھا پھر اللہ کی رضا ہے نا جی، جو اتنی دیر پہلے تم تقریر کرتے رہے وہ کیا تھی؟ اول صدمے پر صبر کرنے کا حکم ہے کہ جب صدمہ پہنچے تو تمہاری زبان سے سی بھی نہیں نکلنا چاہیے. صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں تمہارا ظاہری حلیہ بھی تبدیل نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو دیکھ کر کہیں پتہ نہ چل جائے. ہم تو ایسی صورتیں بنا لیں، لگتا ہے تسی پریشان، آہو یار ہے پریشان. ہم صورتیں ہی ایسی بنا لیتے ہیں، اپنی انداز زندگی سے یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں. فرمایا یہ ظاہر کرنا نا، یہ بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ. پھر وہ عمل جو نیکیوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، بالخصوص میرے نوجوان کے لیے ہے. فرمایا جس کی تنہائی ناپاک ہوتی ہے اللہ اس کی نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے. آج کل تنہائیاں ناپاک ہو گئی ہیں، تنہائی میں گناہ سے بچنا نا زیادہ مشکل ہو گیا ہے. اور پھر اللہ خیر کرے موبائل ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ موبائل ہے، نیٹ ہے، پھر انگلیاں چلتی ہیں، ذہن کمانڈ دیتا ہے، پھر انسان کہاں کا کہاں بہک جاتا ہے. اس پر تو مطلب جمعہ تو میں پڑھا چکا ہوں، لیکن بات کرتے ہوئے زبان ساتھ نہیں دیتی کہ میں کیا بیان کروں، میں کیا سمجھاؤں اپنی امت کے نوجوانوں کو جن میں گناہ کی طاقت ہے، کس بے راہ روی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یہ نیکیاں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور انسان کو بھی تباہ و برباد اور اس کا مستقبل بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر وہ عمل جس کی وجہ سے نیکیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں، فرمایا وہ غیبت ہے. یہ بھی بڑی عام، بیٹھے بیٹھے ہم غیبت اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ گوشت دے کے گیا ایک ہڈی تے 2 بوٹیاں، بھائی یہ کیا کر رہی ہے؟ غیبت ہے. نہیں جی میں تو منہ تے بھی کہہ دینا. بھائی منہ پر کہنا تو مزید بڑا گناہ ہے، پیٹھ پیچھے کہنے کی اجازت نہیں ہے. غیبت اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے خاندان بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بھائی بہنوں کے درمیان دراڑ آ جاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت کرنے والا جہنم میں کتوں کی شکل میں رکھا جائے گا. اور یقین مانے جو غیبت کرنے والا ہوتا ہے نا، ہم بھی اس کی غیبت کو بڑے لطف اندوز اور مزیدار انداز کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر کیوں ہے دس نا، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں کے اندر یہ، اچھا مینوں نہیں پتا، دس ذرا وہ یہ کرتا ہے. خاندان پورا خاندان جو ہے وہ گنوائے گا، اور آپ سن رہے ہیں، وہ سنا رہا ہے، دونوں گناہ کے اندر شریک ہو رہے ہیں. اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے پھلانا ہے تو پیار کھلاؤ، محبت عام کرو،
نفرتیں، غیبتیں، چغلیاں، اسلام نے ان سب کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، انہیں ختم کرو یار۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہمارا معاشرہ کتنا گھٹن کا شکار ہو گیا ہے، نفرتیں ہی نفرتیں، آپ چلے جائیں کہیں بھی نفرتیں عام ہو رہی ہیں۔ یار ہم مسلمان ہیں، مسلمان نفرتیں نہیں محبتیں عام کرتے ہیں۔ اسلام کا بنیادی اور پہلا درس ہی محبت ہے، اسلام پھیلا ہی محبت کی بنا پر ہے۔ سونے محبوب کے کتنے غلام ہیں جنہوں نے صرف سونے محبوب کا محبت والا انداز دیکھا، کلمہ پڑھا اور سرکار کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ اپنے انداز کے اندر محبت لے آئیں، اور وہ اعمال جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں کوشش کریں ان سے بچ جائیں، وہ اعمال نہ کریں، وگرنہ وہی میں نے مثال دے دی شروع کے اندر، بروز قیامت پھر شرمندگی ہوگی اور آپ کہیں گے وہ نیکیاں کتنے گئیاں، لیکن وہ ضائع ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔